بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے جیسی عبادت کرنے والا نہ تھا۔ جس بستی میں یہ عابد رہتا تھا، اسی بستی کے قریب 3 بھائی بھی رہتے تھے جن کی ایک اکلوتی بہن تھی۔ وہ تینوں بھائی اپنی اکلوتی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ تینوں بھائی جنگجو بھی تھے۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو بادشاہ کے حکم سے کہیں لڑائی پر جانا پڑ گیا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں اور اس پر بھروسہ کر سکیں، لہٰذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کر دیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے مواقف تمام بنی اسرائیلیوں میں نیک اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئیں، ہماری بہن آپ کے سایہ شفقت میں رہے گی۔ عابد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں، یہاں تک کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتارا اور خود چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر آتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر خود اندر چلا جاتا اور لڑکی کو آواز لگاتا کہ آ کر کھانا لے جائے۔ لڑکی اپنے گھر سے باہر آ کر کھانا لے جاتی۔ وہ لڑکی نہایت ہی حسین بھی تھی۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ پھر شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کیا۔ ابتدا میں اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا کہ لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ لے، اور یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ ان تینوں بھائیوں کی دشمنی بھی تھی اور ان کی دشمنی کی وجہ سے ان کی بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ آیا کر، اس پر آپ کو اجر عظیم بھی ہوگا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ مدت بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی کہ اس بات پر اس کو ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے وہ لڑکی مانوس ہوگی، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ وہ اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ تو اپنی عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ جایا کرو اور دونوں باہم باتیں کیا کرو تاکہ اس کو خوشی محسوس ہو۔ آخر کار شیطان نے اس کو عبادت خانے کے دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آئی۔ اسی طرح ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ اس دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا کہ اپنے عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر آ کے بیٹھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے،
تاکہ اس لڑکی کو باہر نہ آنا پڑے اور کوئی اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائے گا۔ غرض عابد نے شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں واپس چلا جاتا تھا۔ لڑکی جو کہ بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھی، ایک دن شام کو بارش ہو گئی تھی تو لڑکی نے کہا جب تک بارش نہیں رک جاتی آپ یہیں رہیں، کیونکہ لڑکی کا دل بھی عابد کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ جب رات ہو گئی تو عابد کے دل میں بھی برائی کا خیال آیا، خود کو کافی روکا لیکن شیطان ذہن پر سوار تھا اور لڑکی بھی اس قدر حسین تھی کہ جیسے ابھی آسمان سے حور اتر کر آئی ہو، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس کے اور زیادہ قریب ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ذلیل نہ ہو جاؤ یا وہ تمہیں رسوا نہ کر دیں، تو بہتر ہے تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ نہ جان لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض عابد نے لڑکی کو بھی ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دیا اور جہاں اس کو دفن کیا تھا وہاں ایک پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا تو عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر سنا دی اور افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ بڑی ہی نیک عورت تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعا کی۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستروں پر سو گئے تو شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدفعلی کی، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اور اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں ڈال دیا۔ شیطان نے مزید کہا جس گھر میں تمہاری بہن تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا داہنی جانب پڑتا ہے، تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھ لو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے جیسا کہ میں تم کو بیان کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرے بھائی کے خواب میں شیطان نے آ کر وہی قصہ دہرایا اور اس کے بعد تیسرے بھائی کے خواب میں آ کر یہی سب کچھ تیسرے بھائی کو بھی بتایا۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں بھائی آپس میں خواب کا تعجب کرنے لگے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات کو عجیب خواب دیکھا ہے۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔
چھوٹا بھائی کہنے لگا میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی وہاں آئے اور دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اسے تلاش کیا گیا اور جیسا کہ ان لوگوں کو خواب میں بتایا گیا تھا ویسا ہی پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے بھی سچ سچ اس قول کی اور اس فعل کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر عابد کی شکایت کی۔ عابد کو پھر اس کے عبادت خانے سے نکالا گیا اور مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ جب اس کو مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو رستے میں شیطان نے اس کے پاس آ کر کہا تم نے مجھے پہچانا، میں ہی تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھے سجدہ کرو تو تمہیں میں اس سے نجات دلا دوں گا۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کفر کیا۔ پھر جب عابد شخص نے کفر کیا تو شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر سنگین ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔